وعلى آله الطيبين الطاهرين الصابرين الشاكرين التائبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين التواب المتطهرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان الله. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. جو بندہ سچا ہو وہ اچھا لگتا ہے. جب سچا ہے تو پھر وہ پیارا لگتا ہے. جو کھوٹا ہے مانا باہر سے اچھا لگتا ہے، وہ اندر کا کھوٹا ہے. یہ پسند نہیں آتا، یہ برا لگتا ہے. آدمی ایسے کو پسند نہیں کرتا، اس سے خوش نہیں رہتا. پسند اس کو کرتا ہے جو سچا ہو، کھوٹا نہ ہو. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، پھر اس کی نشانیاں بیان کی، صفتیں. ایک جگہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. سنو قصہ سنو، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا کچھ باتوں میں. اللہ نے اپنے اس بندے کو آزمایا، اس کو دیکھو یہ سچا ہے یا کھوٹا ہے. قرآن ہے، اللہ ہمیں سنا رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اس واقعے کو سنو، اس قصے کو سنو. سننے کی بات ہے، سننے کی، سمجھنے کی بات ہے، توجہ دھرنے کے لائق بات ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا مانا آزمایا. آزماتے اس کو ہیں جو طالب ہو کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے. آزماتے اس کو ہیں جو مدعی ہو، دعویٰ کرے میں محبت کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ سچا ہے کہ کھوٹا ہے. اللہ نے فرمایا آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
آزمایا ابراہیم کو جلدی ملایا، حالانکہ مفعول بھی بعد میں آتا ہے پہلے، تاکہ آزمائی جس کی ہو رہی ہے وہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ آزمانے والا تو پتہ ہے، لیکن کس کو آزمایا جاتا ہے اس کی اہمیت فضیلت معلوم ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، فاعل کو بعد میں لایا۔ کس نے آزمایا؟ اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا۔ اللہ ہم آزمانے کے قابل تو نہیں۔ اللہ فرمایا جیسے بھی ہو آزمانا پڑے گا نا، پتہ تو چلے نا۔ معلوم ہوا قرآن محبت کا درس دیتا ہے۔ محبت کی بات نہ ہو تو پھر آزمائش کیوں؟ کہتے نہیں بس قرآن سے نماز سمجھاتا ہے، نماز سمجھاتا ہے، قرآن محبت سمجھاتا ہے، اور محبت جانچتا ہے، محبت پرکھتا ہے۔ پرکھتا معنی آزماتا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر محبت ہے یا بس یہ باتیں کرتا ہے، یا کچھ اس کے اندر بھی ہے، باہر سے پھڑکتا ہے یا اندر میں بھی کچھ پھڑکتا ہے، پتہ تو چلے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیسے آزمایا؟ فرمایا کچھ باتیں، کچھ حکم اس کو کیا، کچھ کلمے، کچھ باتیں، کچھ باتوں سے اس کو آزمایا۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ ان باتوں کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا۔ کلمات سے اس کو کون سی باتیں، اس کا ذکر نہیں کیا، عام کر دیا، کچھ باتیں ہیں، کچھ باتوں سے اس کو آزمایا۔ اللہ کی مرضی ہے، پھر جس رنگ میں آزمائے، جس طریقے سے آزمائے، جس کو جو دیتا ہے اسی رنگ میں آزماتا ہے۔ پھر کیا ہوا وہ بھی بتایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نے ان سب باتوں کو پورا کر کے دکھایا، جن جن باتوں میں اس کے رب نے اس کو آزمایا، سب کو پورا کر کے دکھایا۔ صرف جواب دینا نہیں پڑتا، عملی اقدام کرنا پڑتا ہے، کچھ عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا پورا کیا، پورا مطلب عمل کر کے دکھایا، نفس کو مار کر دکھایا، اللہ کے حکم پر قربان ہو کر دکھایا، سارے کلمات کو مکمل کر کے دکھایا۔ یہ تعریف ہے، ابراہیم کی تعریف ہے، اور وہ بھی قاعدے کے ساتھ تعریف، قاعدے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، تو ابراہیم نے سب کو پورا کر کے دکھایا۔ سچا ہو تو دکھائے، سچا وہ کھوٹا امتحان میں فیل ہو جائے گا، ہار جائے گا۔ سچا امتحان میں کامیاب ہوگا، اور کھوٹا امتحان میں ہار جائے گا۔
نصیب ہے جس کا نصیب ہے۔ جس نے اپنے آپ کو دیکھا ہار گیا، جس نے مال و متاع کو دیکھا ہار گیا، جس نے لوگوں کو دیکھا ہار گیا، جس نے زمانے کو دیکھا ہار گیا، جس نے خواہشات کو دیکھا ہار گیا، جس نے مالک کائنات کو دیکھا پاس ہوا، جس نے عرش کے مولا کو دل دیا پاس ہوا، جس نے عشق کا مظاہرہ کیا پاس ہوا، جس نے سارا جہاں قربان کیا وہ پاس ہوا۔ باتوں سے ہوتا ہے، باتوں سے نہیں، راتوں سے ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ واہ ابراہیم جو اللہ تیری تعریف کرے، قربان تجھ پر ابراہیم جو رب تیری تعریف کرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آگے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے سب باتوں کو پورا کیا، امتحان میں کامیاب ہوا، اب میرا قانون ہے بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، لوگوں کا محبوب بناتا ہوں، لوگوں کا مطلوب بناتا ہوں، لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، لوگوں کے دل کا قبلہ بناتا ہوں۔ یہ میرا قاعدہ ہے، جو کامیاب ہوتا ہے میں اس کو پیشوا بناتا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے کیا کہا؟ جب اللہ نے کہا میں تجھے امام بناتا ہوں، تو نے کام کیا، میں نے تجھے امام بنایا۔ اب ابراہیم نے کیا کلام کیا؟ قال ومن ذریتی، اللہ تو اپنے وعدہ میں سچا ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ میری ایک عرض ہے، جو مہربانی مجھ پر ہے وہ مہربانی میری اولاد پر ہو۔ اللہ والے اپنے ساتھ اپنے خادموں کو ملاتے ہیں، اپنے غلاموں کو ملاتے ہیں، اپنی اولاد کو ملاتے ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے مولا میری اولاد پر بھی مہربانی ہو۔ اس کو پتہ تھا اللہ تو اب امام بنائے گا، مہربانی فرمائے گا، وہ اس کا وعدہ اس کا قانون حق ہے، لیکن اب مزید مہربانی چاہیے۔ قال ومن ذریتی، قرآن کا ایک ایک لفظ سبق ہے ہمارے لیے، درس ہے۔ پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم نے تو عرض کی، اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ينال عهد الظالمين،
ابراہیم بے شک میرا قانون حق ہے، لیکن سنو جو بے فرمان ہوگا اس کو انعام نہیں ملے گا، جو نفس کا پیروکار ہوگا اس کو یہ امام نہیں ملے گا، جو دنیا سے محبت کرے گا اس مقام کو نہیں پائے گا، جو میرا بے فرمان ہوگا یہ مقام و شان نہیں پائے گا، اگر فرمان بردار ہوگا عبادت گزار ہوگا میرے دوستوں کا پیروکار ہوگا لوگوں کا سردار ہوگا۔ یہ تو میرا قاعدہ ہے، میرا قاعدہ وہی ہے جو ہے، میں اپنے قاعدے پر چلوں گا، لیکن ایسا نہیں کہ تیری ہر اولاد کو یہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ قال لا ينال عهدي قال لا ينال عهدي الظالمين۔ اللہ، اب ظالم کا لفظ عام قرار دیا، عام، جو ظالم ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، جو حق ہے وہ حق پورا نہ کرے، لوگوں کا حق پورا نہ کرے یا اللہ کا حق پورا نہ کرے، جس کا بھی حق طلب کرے تو ظالم ہے، جب ظالم ہے تو یہ مقام اس کو نہیں ملے گا۔ یہ تو پیر کا بیٹا ہے، پیر ہے، اللہ پیر کا بیٹا تو ہے، لیکن جب تک عادل نہیں ہوگا تو کیسے پیر بنے گا؟ ظالم ہے، جاہل ہے تو پیر تو نہیں بن سکے گا۔ پیر کا بیٹا پیر نہیں بنتا، عالم کا بیٹا عالم نہیں بنتا، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں بنتا، درزی کا بیٹا درزی نہیں بنتا، ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور نہیں بنتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، تب بنتا ہے جب ڈاکٹری سیکھتا ہے، جب ڈرائیور کے ساتھ رہ کر ڈرائیوری سیکھتا ہے، جب عالم کے پاس بیٹھ کر عالم بنتا ہے، محنت کر کے حافظ بنتا ہے، کامل پیر کی صحبت میں نفس مارتا ہے، دل جلاتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کے بندوں کا خادم بنتا ہے، پھر تو پیر بنے گا۔ محنت کرتا نہیں، عمل کرتا نہیں، اطاعت کرتا نہیں، نفس سے لڑائی کرتا نہیں، پھر کیسے پیر بنے گا؟ لا ینال عہد الظالمین۔ سنو، قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب اللہ نے مجھے علم دیا اور پیر سے محبت دی، مجھے اپنے ذکر کی چاشنی سے کچھ چکھنے کی توفیق عنایت کی، تو پھر میں نے نماز سے محبت کی۔ میں نماز بہت آہستہ پڑھتا تھا، حضور قلب سے پڑھتا تھا، فرض، واجب، سنت، مستحب، نوافل کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور سب بڑی توجہ سے، محنت سے، ریاضت سے، مجاہدت سے پڑھتا تھا۔ اول سے آخر تک اللہ اکبر سلام تک کوشش کرتا تھا کہ غیر کا خیال نہ آئے، بس میں اور میرا مولا، اپنے رب سے مصروف رہتا تھا۔ ان دنوں میں میں نے ایک خواب دیکھا، جب فقیر کی عمر 21 سال تھی، تقریباً 21، میں نے 20 کے بعد ایک 21، یہ خواب اس وقت کا ہے جب میری عمر تھی 21 سال، اور اس وقت میں ریاضت زیادہ کرتا تھا، نماز حضور قلب سے پڑھتا تھا کئی سالوں سے۔ بہرحال یہ وقت
بہترین وقت تھا عبادت و ریاضت کا۔ میں نے خواب دیکھا کہ دور 3 گنبد ہیں، 1 2 3 گنبد ہیں، جس طرح مسجد کے گنبد ہوتے ہیں وہ 3 گنبد مجھے نظر آئے، لیکن بہت اچھے گنبد تھے، خوبصورت تھے گنبد، دل چاہتا تھا میں ان کو دیکھوں۔ میں دیکھ رہا تھا گنبدوں کو، پھر دیکھا یہ گنبد کچھ قریب بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھی ہو رہے ہیں، بڑے اور قریب آ رہے ہیں۔ پھر دیکھا یہ چمک رہے ہیں، اس میں ایک نور ہے ان گنبدوں کے اندر، ادھر گنبد ہیں، پھر دیکھا یہ نورانی گنبد ہیں، نور سے بنے ہوئے گنبد، نور ہیں۔ بہت مزہ آ رہا تھا ان گنبدوں کو دیکھتے ہوئے۔ ایک تو گنبد ہیں، پھر نورانی ہیں، پھر ان میں ایک کشش موجود ہے، پھر یہ گنبد قریب آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں تو اور دل کو کھینچ رہے ہیں۔ میں اس خوشی میں کہ سبحان اللہ کیسے پیارے گنبد ہیں، ان کو دیکھ ہی رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے بالکل گنبد میرے قریب آئے، جب قریب جو آئے تو دیکھا سبحان اللہ اس گنبد کے اندر سے ایک آدمی ظاہر ہوا ہے۔ پہلے گنبد تھے، پھر یہ ایک آدمی بن گیا۔ آدمی جو بن گیا تو یہ آدمی نماز کی حالت میں ہے، اور اتنا خوبصورت انسان ہے سبحان اللہ، اس کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کی پگڑی، نورانی چہرہ، اور بڑی عاجزی سے توجہ سے حضور قلب سے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی نماز کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ کیسا اللہ کا پیارا دوست ہے۔ میرے دل میں آیا کاش میں بھی اس طرح نماز پڑھوں جیسا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس کو جو دیکھا وہ اچھی طرح نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے شوق ہوا، انسان کے اندر خیال آتا ہے، مجھے اندر میں خیال آیا سبحان اللہ میں بھی اس طرح نماز پڑھتا، میری نماز بھی ایسی ہوتی۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا اور اس کی نماز سے لذت لے رہا تھا۔ وہ کھڑا تھا، پھر رکوع میں چلا گیا، اب یہ گنبد تبدیل ہو کر نمازی بن گئی۔ پھر رکوع بھی سبحان اللہ بڑے بہترین طریقے سے، ظاہری باطنی، ظاہری شریعت سنت کے مطابق، باطنی حضور قلب کے ساتھ، تو اس میں ایک حسن ہوتا ہے۔ پھر اس نے قوم کیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پھر سجدہ میں چلا گیا، سجدہ بہترین، بس پورے جسم کو ایسے کھینچ رہا تھا۔ یہ نمازی ہے یا کوئی اللہ کا پیارا محبوب ہے؟ آہستہ آہستہ میرے قریب بھی آ رہا ہے، سجدے کیے، سجدے کے بعد وہ قاعدہ میں بیٹھ گیا۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرا کام ہے دیکھنا اور مزہ اٹھانا، اچھی چیز کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے، دل کو لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، مزے لے رہا تھا۔ آخر کار وہ آدمی نے سلام پھیرا، سلام پھیرنا تھا، بس دل کو ایسے کھینچنا تھا۔ دائیں طرف سلام پھیرا، پھر بائیں طرف سلام پھیرا۔ میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی طرف متوجہ تھا، تو پھر وہ بھی میری طرف متوجہ ہوا اور چہرہ میری طرف پھیرا۔ میں اس کے بالکل قریب ہوا اور بڑی عاجزی، محبت، ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے بولنے کی طاقت ہو گئی، میں نے عرض کی حضور میری ایک عرض ہے ایک۔ فرمایا کیا؟ میں نے عرض کی حضور آپ دعا کرو اللہ مجھے ایسی نماز عطا کرے جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ میری عرض ہے۔ میں نے اس نمازی کو یہ عرض کی کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عنایت کرے جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے کیا جواب دیا، وہ جواب آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ پورا قصہ آپ کو سنا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ جواب سناؤں۔ اللہ سبحان اللہ،
یہ وہ خواب ہے جب میری عمر 21 برس تھی. دیکھو خواب بھولتا نہیں، وہ سارا نقشہ میرے سامنے. اور آج میں آپ کو قرآن بھی سمجھا رہا ہوں اور قرآن کے موافق یہ دل میں جو خوابوں کے الہام ہوتے ہیں وہ بھی سمجھا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں سائیں ہادی بخش کی تقریر پر نہیں جانا، یہ صرف اپنی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تقریر تو وہی مزہ دے گا جو آپ قرآن سمجھانے کے بعد قرآن کا جو مطلب خود تو نے آزمایا وہ بھی سمجھا دے، جو تو نے دیکھا ہے وہ بھی بتا دے، تاکہ پھر پتا چلے کہ سبحان اللہ قرآن وہ سمجھا رہا ہے جو قرآن میں رچا پچا ہوا ہے. پھر تو مزہ آئے گا. تو قرآن تو سمجھا رہا ہے کہ تو خود قرآن سے بے خبر ہے، تو پھر اس طرح اتنا مزہ نہیں آئے گا. مجھے جواب دیا، اے بیٹا یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی امانت ہے. ہاں یہ امانت ہے. یہ عام لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی ایک امانت ہے. میرے دل میں اگر امانت ہے تو یہ امانت تو چاہتا ہوں یہ امانت مجھے ملے. میں یہی چاہتا ہوں یہ مجھے امانت ملے. پھر فرمایا یہ امانت اس کو ملتی ہے جو اللہ کے در کا سچا بندہ ہو. یہ امانت سب کو نہیں ملتی. یہ امانت کھوٹے کو نہیں ملتی. یہ امانت اس کو ملتی ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہو. یہ امانت اس کو ملتی ہے جو نفس کو پاؤں کے نیچے روندنے والا ہو. یہ امانت اس کو ملتی ہے جو اللہ کے پیاروں کے در کا غلام بنا ہوا ہو. اللہ سبحان اللہ. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں یہ سب چیزیں چاہتا ہوں، بس آپ دعا کرو کہ مجھے یہ نماز ملے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت تھے، اللہ والے تھے. بس اتنا مجھے سمجھایا. پھر میرا یہ خواب ختم ہوا. میں نیند سے بیدار ہوا تو متفکر تھا. مجھے فکر تھی کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، کیا ہے یہ خواب. سبحان اللہ. تھوڑا یہ پورا کر کے پھر آتے ہیں اپنے واقعہ پر. اس وقت میں سریاب کوٹیا میں ہوتا تھا. وہاں مولوی محمد سلیمان جو یاروق ہو سکے ہیں اس وقت وہاں موجود تھے. وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، نیک آدمی تھے. نیک آدمی مولوی سلیمان. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان سے اس کی تعبیر پوچھتا ہوں. شاید یہ کچھ سمجھدار ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، شاید اس کی تعبیر اچھی بتائیں. سبق تو معلوم ہوا، کچھ نہ کچھ محسوس ہو گیا، لیکن پھر بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجھے کیا تعبیر بتاتے ہیں. تو ایک دن موقع پایا تو میں نے مولوی سلیمان کو عرض کیا، صاحب تھوڑی میری عرض ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر اس کی تعبیر آپ کو سمجھ میں آئے تو تھوڑا مجھے سمجھاؤ. کہا جی فرماؤ. میں نے پورا خواب ان کو سنایا. خواب سنانے کے بعد وہ مسکرایا مولوی سلیمان. اپنے خیال کے لحاظ سے انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، حضرت وہ جو آپ دیکھ رہے تھے نا نمازی،
وہ دیکھنے میں آپ کو کوئی اور نظر آ رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ آپ ہی تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ جو اب نماز پڑھتے ہیں نا، ہم آپ کی نماز کو دیکھ کر ہم ایسا ہی رشک کرتے ہیں، جس طرح آپ نے اس گنبد والے نمازی کو دیکھا، ہم آپ کو دنیا میں اس طرح ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کی نماز ایسی ہی ہے، جس طرح آپ نے قصہ سنایا اسی طرح ہمارا حال بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نمازی آپ ہی ہیں، اور آپ کو سمجھایا گیا کہ یہ دولت اس نماز سے ملتی ہے۔ جو آپ نماز اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اس لیے ایسے نمازی کو دیکھا، نمازی کو دیکھا، معلوم ہوا کہ آپ کی نماز کی برکت سے آپ کو یہ دولت نظر آئی ہے۔ تو اس جواب سے روحانی ایک لحاظ سے خوشی مل گئی کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر اور نماز میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس تعبیر کے بعد پھر اندر میں کیفیت پیدا ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، پھر اس نے مجھے یہ لفظ کہا، مجھے پھر اور زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور زیادہ نماز سے محبت پیدا ہو گئی۔ ابھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، آپ جس قسم کی محنت کریں گے اس قسم کی نعمت پائیں گے، جیسا کام کریں گے ویسا انعام دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ظالموں کو، خلاف شرع لوگوں کو، نفس کے غلاموں کو یہ مقام نہیں ملتا، یہ انعام نہیں ملتا، یہ حقیقی درجہ امام نہیں ملتا۔ ہاں، نفس تو مارنا پہلے، صالح تو بن، عالم تو بن، عامل تو بن، ظالم نہ بن، فاسق نہ بن۔ قال لا ينال عهد الظالمین، یہ میرا عہد، یہ میرا پیمانہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ ابراہیم تیری عرض اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن میرا قانون بھی حق ہے کہ ان کو ملتا ہے جو کام کرتے ہیں، جو صرف نام کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو یہ انعام نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں آپ کو غلام بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ کام پھر امام، غلام پھر انعام۔ جب غلام نہیں تو پھر انعام کہاں؟ سبحان اللہ العظیم۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، غیر مسلمین اپنے رنگ میں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے بھی ہیں، قیامت تک آئیں گے، علماء نبی کے در کے غلام آئیں گے، وہ آپ کو دین کی دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، حق کی دعوت دیں گے۔ جس کا نصیب جس کی دعوت قبول کرے، جس کا نصیب۔ قصہ تو آپ سنتے ہیں، دل چاہتا ہے میں بھی آپ کو قصہ سناؤں، لیکن میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، ایک رنگ میں وہ آپ کو میں نے سمجھایا۔ اب دوسری آیت سنیے جس میں اللہ نے ابراہیم کی تعریف کی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہ بھی قرآن ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنیا، فرمایا اس نوح کے بعد پھر ابراہیم آئے۔ جانتے ابراہیم کون؟ ابراہیم کا قصہ شروع کیا ان لفظوں میں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ ابراہیم وہ ہے جو
اپنے رب کے پاس آئے ان کا دل سلیم تھا۔ واہ ابراہیم واہ، رحمان تیری تعریف کرے، قرآن تیری تعریف کرے۔ ابراہیم اپنے رب کے پاس آئے۔ کیا اللہ کا گھر ہے جو آدمی اس کے پاس آئے؟ جاء ربہ، آیا اپنے رب کے پاس، رب کے پاس آیا۔ کیا رب کا کوئی گھر ہے؟ یہ بدن کا آنا مراد نہیں ہے، یہ دل کا آنا مراد ہے۔ اللہ والے جب محبت کا سبق دیتے ہیں، ذکر کا، مراقبہ کا سبق دیتے ہیں، پھر ان کی اصطلاحات ہیں: سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ۔ یہ تین سیر ہیں۔ سیر اللہ منا وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اللہ کی طرف وہ جاتا ہے۔ چلتے 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 پردے ہٹتے ہیں، پھر اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اس طرح حالت ہوتی ہے گویا وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ آدمی اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ، آیا اپنے رب کے پاس، دل کی یاد سے، دل کی محبت سے، دل کی تڑپ سے۔ ہر وقت تیرا دل ادھر ادھر پھرتا رہا، دنیا میں، عورتوں میں، لذتوں میں۔ اللہ کا بندہ ہاتھ کار دل یار، دل غیر کی طرف نہ جائے، دل تو پروردگار کی طرف جائے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ جاء ربہ، اپنے رب کے پاس آیا۔ اللہ والے ہمیشہ اپنے رب کے پاس ہی ہوتے ہیں، دنیا سے فارغ، لوگوں سے فارغ، جہان سے فارغ، رحمان سے شاغل۔ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب پردہ ہٹ جائے پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے، دل کے پردے ہٹ جائیں، وہی نفس پردہ ہے، پردہ ہٹ گیا، کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے، پھر خدا ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اپنے رب کے پاس آیا، دل سلیم لایا۔ جب اللہ کے پاس آیا تو اس کا دل بالکل سلیم تھا، کسی کو دل میں اس نے جگہ نہیں دی، صرف اللہ اس کے دل میں تھا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان، اللہ والوں کی علامت، اللہ والوں کی صفت، اللہ کے پیاروں کی خصلت، کیفیت، طبیعت، فطرت، حالت۔ بِقَلْبٍ سلیم، میلا دل، کالا دل، قسی دل، غبی دل، سیاہ دل، خیالوں سے بھرا دل، خواہشات سے بھرا دل۔ اللہ کا بندہ اللہ کے حوالے، سب چیزیں اللہ کے حوالے۔ دل ایک رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کی تعریف کر رہا ہے، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم۔ تفسیروں میں قصہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی بہت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بزرگوں کی تعریف نہ کرو، نبیوں کی تعریف نہ کرو، بزرگوں کی تعریف نہ کرو۔ اللہ کا بندہ خدا خود تعریف کرتا ہے۔ اللہ جب خود اپنے پیاروں کی تعریف کرتا ہے، پھر آپ کو بھی چاہے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے پیاروں کی تعریف کرو، اللہ کے پیاروں کی صفتیں بیان کرو، ان کی محبت بیان کرو، ان کی عبادت بیان کرو۔ ایمان تیرا تازہ ہوگا، دل کو نور ملے گا، سرور ملے گا۔ فرشتے سنتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ ایک فرشتہ نے عرض کیا، اللہ عرض ہے تو تعریف کرتا ہے ابراہیم کی، یہ بہت اچھا بندہ ہے، میرا سچا بندہ ہے،
میرا خلیل ہے، قلب سلیم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا اس کو آزمائیں کہ وہ سچا ہے کہ نہیں سچا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم سچا ہے، میرا سچا، میں کھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ اللہ سے پھر تھوڑا اجازت دو، ہم تھوڑا اس کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سچا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، جاؤ ابراہیم کو آزماؤ۔ ایک فرشتہ اتر آیا، اس نے انسانی شکل بنائی، بکریاں چرا رہا ہے، ریوڑ بکریاں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بکریاں چرا رہا تھا، وہ بھی ریوڑ کا مالک تھا۔ قریب جو آیا تو اس انسان نے، فرشتہ جو انسان بنا ہوا ہے، اس نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اللہ سبحان اللہ۔ جتنا اس سے بن سکا اللہ کی تعریف اچھی انداز میں، اچھی آواز میں، بہترین لہجے میں، بہترین لحن و سر میں، درد بھرے لہجے میں، اچھی آواز میں، اچھے انداز میں اللہ کا نام اور تعریف کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک رحمان کا نام سنا، اچھا کلام جو سنا، تو بس محبت میں بے تاب ہو گئے، بے تاب سے درد و سوز میں بھڑک اٹھے، بھاگتے ہوئے اس کی خدمت میں آئے۔ یہ اللہ کا بندہ، میری ایک عرض ہے، عرض جو آپ نے ابھی کلام پڑھا وہ دوبارہ پڑھو، میرے اللہ کا آپ نے نام لیا ہے، یہ دوبارہ نام لو۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ، پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا، اپنے ارادے سے لیا، ابھی تو مجھے کہتا ہے، پھر مجھے دے گا کیا؟ کچھ بدلہ بھی تو دے، میں جو تیرے کہنے پر یہ کام کروں تو مجھے بدلہ کیا دے گا؟ اس نے کہا بس جو تو مانگنا ہے مانگ، بس مجھے یہ پیارا نام سنا دوبارہ۔ اس نے کہا بتاؤ نا، بتاؤ کتنا دو گے؟ ابراہیم نے کہا آپ بتائیں اپنی زبان۔ اس نے کہا پھر یہ آپ کا جو ریوڑ ہے جانوروں کا یہ ٹولہ، آدھا پھر مجھے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، آدھا لے لو، مجھے میرے محبوب کا نام سناؤ۔ ایک دل کی کیفیت، ایک حالت ہوتی ہے۔ اس نے دوبارہ شروع کیا، اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، بڑے پیارے انداز میں، اچھے لہجے میں، بہترین سر میں، کھینچ کھینچ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رحمان کا نام جو سنا، بالکل دیوانے ہو گئے، دیوانے۔ سبحان اللہ العظیم بحمدہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے دل اندر میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایمان ہے نا، جب اللہ کا نام جو سنتے ہیں تو فوراً دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے، ایقان عرفان کی وجہ سے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ قرآن ہے، اللہ نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی۔ مار ہے، مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ ہے، سانپ
علم اگر بدن پر ہو علم باہر ہو علم زبان پر ہو اندر میں نہ اترے تو سانپ و مار ہے اگر دل میں اتر جائے علم اندر میں داخل ہو جائے تو یہ علم مددگار ہے علم مددگار تب ہوگا جب اندر تو اترے خلوص تو آئے معرفت تو آئے عاجزی تو آئے اچھی صفت تو آئے ظالم تو ظالم بنا تو عالم نہیں بنا تو ظالم بنا تو فاضل نہ بنا تو جاہل بنا اللہ کی شان اللہ بے نیاز ایک دن فون آیا کہ وہ مولوی صاحب فوت ہو گئے ہم فقیر آدمی کیا کر سکتے ہیں دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں بری صحبت میں رہا بری جگہ پڑھا برے لوگوں کے پاس رہا یہی حال ہوا بس ابا کا مرنا تھا فوراً گھر میں آیا پورے گھر کو قبض کیا اپنے کنٹرول میں لیا اور امی کو کہا کہ آپ میرے پاس وہ کمرہ ادھر بیٹھو میں اس کو کرایہ پر دوں گا یہ گھر میرا اس نے کہا کہ یہاں ہم رہتے ہیں بیٹیاں بھی اب ہیں جب ان کی شادیاں ہو جائیں کہا کہ نہیں یہ گھر جو ہے نا 10,000 کرایہ میں جائے گا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے بس میں بیٹا ہوں سارا کچھ میرا ہے تمہارا کوئی حق نہیں ہے نہ تیرا حق ہے نہ بیٹوں کچھ بھی حق نہیں ہے اب آؤ میرے کمرے میں زور سے کھینچ کر وہ بیچارے رو رہی تھی بچیاں رو رہی تھی اماں رو رہی تھی عباس صبر کر ہمیں چھوڑ اس گھر میں کہتا نہیں زور سے کھینچ کر روتے روتے ان کو اپنے گھر کے کمرے میں بٹھا دیا لوگوں کے کرائے میں دے دیا اور امی کہتا کہ ہمیں حق کیا ملا تمہارا کوئی حق نہیں بس روٹیاں کھاتے تو کھاؤ نہ تو جاتے جدھر جاؤ یہ حال ہے یہ حال ہے لوگوں کا سمجھ لیا اللہ والوں کے صبح میں بیٹھے گا تو آئیزی آئے گا زدی شریر منحوس بدبخت اے مسلمانوں اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت جانو ان کی صحبت میں تمہیں محبت ملے گی اللہ والوں کی صحبت میں محبت ملے گی ورنہ ایسی زدی بنو گے زدی شرارت ملے گی محبت نہیں شرارت اللہ فلما اسلما دونوں نے تسلیم کیا سر جھکایا مان لیا زدی نہیں بنے تسلیم اس لیے اسلما کہا فلما اسلما وتلہ للجبین اسماعیل کا سر نیچے کیا گردن اوپر کی ویسے ذبح کیا جاتا ہے منہ اوپر ہو یہاں سامنے سے لیکن ایسے نہیں ہوا بیٹے نے عرض کیا ابا جان میری ایک عرض ہے میرا سر نیچے ہو تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھ کر ذبح میں کمی ہو جائے چہرہ نیچے ہوگا ذبح جلدی ہوگا اس لیے للجبین وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹایا اس کو لٹایا اس کو ماتھے پر پیشانی نیچے تھی گردن اوپر تھی چھری چلانی تھی یہ پورا نقشہ اللہ نے سنایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تفسیر قرطبی میں ہے بیٹے نے عرض کی ابا جان میری ایک وصیت ہے میرے پاؤں اچھی طرح باندھ دیں ایسا نہ ہو کہ بے اختیاری میں ہاتھ پیر ہلاؤں بے ادب بن جاؤں آپ کے کپڑوں کو خراب کروں میرے پاؤں ہاتھ اچھی طرح باندھیں میں ذبح ہو جاؤں بالکل بے ادب نہ رہوں واہ اسماعیل واہ اسماعیل اللہ سبحان اللہ
ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اس کو باندھا بھی اور سر نیچے بھی کیا، لیکن اللہ نے حکم فرمایا چھری بالکل نہ چلنا، جتنا زور دیا مگر کمزور ہوا، کچھ کام نہیں کیا، حکم ہو کہ کاٹے، دیکھنا تھا اس کو کہ سچا ہے کہ نہیں، دونوں سچے ہیں نہیں، سچائی دیکھنی تھی، بس سچے ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکارا اے ابراہیم، ہم نے پکارا، نادیناہ، ہم نے پکارا اس کو، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچا کر کے دکھایا، سچا، خود جو سچا ہے تو خواب بھی سچا کر کے دکھایا۔ ایسے لوگ کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں، ایسے سچے لوگ کبھی کبھار۔ یہ سب تعریف ہے، ابراہیم کی تعریف ہے۔ میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی یہی سمجھاتا ہوں، ہم بھی اپنے رب کی سچے بندے بنے، ہاں کھوٹا نہ بنا، اپنے رب کا سچا بندہ۔ اللہ والوں کی صحبت میں تجھے یہ باتیں ملیں گی، محبت کی باتیں ملیں گی، سچائی کی باتیں ملیں گی، صبر کی، عاجزی کی، ورنہ شیطان وسلے ڈالے گا، پیسے کماؤ، دنیا داروں کے پیچھے بھاگو، بس دنیا ہی میں لگے رہو۔ دنیا کماؤ، میں یہ نہیں کہتا دنیا کماؤ، ہاتھوں سے کماؤ، دل دنیا کے مالک کو دے دو، بس یہ سبق۔ ہاتھ بکار ہو دل بیار ہو، یہی سبق پکا، دست بکار و دل بیار، ہتھ کار رہوں دل یار رہوں، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فوراً جنت سے دمبا آیا اور دمبا ذبح ہوا، فرمایا ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم تو محسن ہے، محسنین کو اس طرح بدلہ ملتا ہے، کام تو انعام بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ لوگ ڈرتے رہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اس کا رب چاہے گا۔ اللہ اپنے دوستوں کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے جس طرح زبان کو 32 دانتوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ زبان دیکھو 32 دانت ہیں کاٹنے والے، لیکن زبان بیچ میں محفوظ ہے، تو یہ 32 دشمنوں کے درمیان اپنے محبوبوں کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آگے آپ لوگوں نے قصہ سنا ہے، بس میں نے برکت کے لیے کچھ باتیں کی۔ آج موسم بھی بارش کی ہے، شاباش ہے دوستوں کو بیچاروں، بارش میں کچھ دوست نہیں آ سکے بیچارے، مجبور تھے، کچھ نے فون بھی کیا، ضرور تکلیف، میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، دار و مدار دل ہے، آپ کی محبت بھی ہے، دل بھی ہے، تکلیف کرنا بھی اچھا نہیں۔ جو نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی برکت نصیب فرمائے، جو آئے سبحان اللہ، انہوں نے ہمیں اور زیادہ خوش کیا، بیچارے تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ مخلصین کوشش کرتے ہیں تاکہ ماہانہ اسلام سویر جائیں، کوئی پریشانی پیدا نہ ہو، تاکہ رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اکٹھے خدا واسطے یہاں اللہ اللہ کریں گے، دل کو دھوئیں گے، یہ پورے مہینے کے لیے دل کا دھون ہے، دل کی صفائی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے، اپنے ذکر کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آپ خود ذکر کریں، شریعت پر عمل کریں، پیر سے سچی نسبت قائم کریں۔ پیر کی محبت اللہ رسول کی محبت ہے، اس محبت سے روحانی فیض آتا ہے، روحانی نور آتا ہے۔ تبلیغ بھی کیا کریں، عادت بنائیں، جس دوست کو دیکھیں، موقع ملا پھر اپنی تبلیغ شروع، کام کیا جب ٹائم ملا پھر اپنی تبلیغ شروع۔ ایک دوست ہے، اس کی عادت ہے، بس چلتے چلتے پھر اپنے پیر کا تعارف، اپنے دربار کا تعارف، پھر اچھی اچھی باتیں سنائیں، دل خوش ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر، میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ آپ بھی اپنی معمول عادت بنائیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ باقی قربانی کے مسائل سے آپ کو پتہ ہے، جس آدمی کے پاس 47,000 روپے کی توفیق ہو، پناہ پیسے جمع کرے، سونا چاندی تجارت کا سامان،
ضرورت سے زائد سامان اس کی ملک میں ہے، 2-3 بکریاں ہیں، ایک بکری تو دودھ کے لیے، تو 2 بکریاں زائد ہیں، اس کی قیمت کرو، سب کو جمع کرو، قرضہ آپ پر ہے وہ نکالو، اگر باقی پیسے 47,000 ہو گئے تو آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری راہ میں خیرات کرو، کچھ آپ کھائیں گے یہ بھی ثواب ہے، کچھ غریب کھائیں گے یہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ قربانی کے جانور کو 3 حصہ کرو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ دار یا مہمانوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں میں ضرور بانٹیں تاکہ غریب لوگ بھی خوش ہوں۔ اللہ کا ذکر بہت کریں، شریعت کی پیروی کریں، سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی، جیب میں مسواک، وضو کے وقت مسواک استعمال کریں، شلوار چادر ٹخنوں سے اوپر رکھیں، شیطان بلا شک جلتا رہے اس کی پیروی نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ شادی، غمی، کاروبار، دین لین سب شریعت کے موافق سر انجام دیں، نشہ، سگریٹ، غلط چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام مال سے بچائیں، لوگوں کو ایذا دینے سے بچائیں، اٹکل درست ہے، دانائی اختیار کریں، کاروبار میں دانائی حق ہے، اٹکل حق ہے، کوشش حق ہے، اسباب اختیار کرنا حق ہے، حلال روزی کمانے کے جتنے ذرائع جائز اختیار کر سکتے ہیں حق ہے، لیکن جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر لوگوں کو پریشان کرنا، اس سے پرہیز کریں گے، اپنا محنت کریں، مال اللہ کی نعمت ہے، حلال مال ہو، اچھا آدمی ہو تو اللہ کی نعمت ہے، حرام مال یا غلط خرچ کرنے والا آدمی پھر زحمت ہے۔ کسی کامل پیر کی بیعت کریں، کامل پیر کی بیعت، اپنے پیر سے سچی نسبت قائم کریں، تمام اولیاء کی سفارش آپ کے لیے ہوگی، تمام اولیاء آپ کی طرف توجہ کریں گے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے قلوب کو انوارات سے بھرپور فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سے معمور فرما۔ دوست تکلیف کر کے آئے، بالخصوص بارش کی تکلیف کے دل میں اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کو روزانہ کے آنا سے 10 گنا زیادہ اجر و نور عنایت فرما، بہت زیادہ ہے ان کو برکت نصیب فرما۔ یا اللہ اس پوری بستی کو آباد فرما، پاکستان پر رحمت نازل فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، غیر مسلمین کی سازشوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرما، سب دوستوں کے دلوں کو نور سے بھرپور فرما، اپنی یاد سے آباد و پر نور فرما۔ اس مدرسہ کو آباد فرما، اس خانقاہ کو آباد فرما، اس مدرسہ کے طلباء کو آباد فرما، ہمیں دعوت و تبلیغ کرنے کا جذبہ نصیب فرما، اپنے نیک بندوں سے محبت اور پیار نصیب فرما، شیطان کے فریب دھوکوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ کئی پریشانیاں دنیا کی ہیں، ہمیں صبر جمیل نصیب فرما، اور ہمیں پریشانیوں سے حفاظت اور اپنی پناہ عنایت فرما، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی طاقت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، ہمارے تمام مشائخ کو ہماری طرف سے جزائے خیر اور برکات و انعامات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔